بابا، سعد ہمدانی کھمبے سے بندھا اپنے بابا کو آوازیں دے رہا تھا، جنہیں سامنے کرسی پر باندھا گیا تھا۔ ان کے سامنے دو آدمی گن لے کر کھڑے تھے۔ ایک نے ان پر گن تان رکھی تھی۔ دیکھو، تمہیں جو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، پر میرے بابا کو کچھ مت کرنا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سعد مسلسل ہمدانی صاحب کو بچانے کے لیے چیخ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے بندھے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چپ کر بے، ایک آواز بھی آئی نا تیری تو تیرے باپ کے ساتھ ساتھ تجھے بھی قتل کر دیں گے، سمجھ آئی نا؟ ان میں سے ایک آدمی نے گن کا رخ سعد کی طرف کر دیا۔ نہیں، دیکھو میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا، وہ معصوم ہے، جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، اس کو جانے دو۔ ہمدانی صاحب نے اس آدمی کو روکا۔ دیکھ بڈھے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ چپ ہمارے حوالے کر اور اپنی جان بچا لے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اس سے چپ مانگی۔ دیکھو میرے پاس کوئی چپ نہیں ہے، ہمدانی صاحب نے انکار کیا۔ ابے تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے کیا؟ چپ دے، نہیں تو تیرے ساتھ تیرے بیٹے کو بھی مار دیں گے، جلدی کر۔ ان میں سے ایک آدمی نے دھمکی دی۔ نہیں نہیں، دیکھو اسے کچھ نہیں پتا، اسے چھوڑ دو، جانے دو، یہ کسی بات سے واقف نہیں ہے، یہ معصوم ہے۔ انہوں نے سعد کو بچانے کی ایک اور کوشش کی۔ بابا، جو انہیں چاہیے وہ دے دے پلیز بابا، دیکھو انہیں کچھ مت کرنا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، ہم یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ سعد نے پہلے ہمدانی صاحب پھر ان دونوں کو مخاطب کیا۔ دیکھ بڈھے، میرا وقت ضائع مت کر، چپ دے دے جلدی۔ اس میں سے ایک آدمی نے گن پر دباؤ ڈالا۔ نہیں بابا نہیں، چھوڑ دو انہیں۔ سعد مسلسل چیخ رہا تھا۔ اتنے میں باہر سے پولیس کے سائرن کی آواز آئی۔ یہ ایک خستہ حال فیکٹری تھی جہاں اکثر چھاپے پڑتے رہتے تھے۔ سائرن کی آواز سن کر وہ دونوں گھبرا گئے۔ اب کیا کریں؟ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ بھاگنا چاہیے، مگر اگر اس کو زندہ چھوڑ دیا تو بوس ہمیں مار دے گا، پہلے نے دوسرے سے کہا، اور اسی وقت فضا میں ایک گولی کی آواز گونجی۔ اس کے بعد ان دونوں نے پیچھے کی طرف سے دوڑ لگا دی۔ اگر آپ اس سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سعد ہمدانی کو جب ہوش آیا تو اپنے بابا کا خون میں لپٹا ہوا وجود نظر آیا۔ بابا! اور پھر اس کے گلے سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ اس نے جنونی کیفیت میں اپنی رسیاں کھولیں اور ہمدانی صاحب کی طرف بھاگا۔ ہمدانی صاحب کی سانسیں ابھی تک چل رہی تھیں، گولی سینے میں لگی تھی۔ بابا! بابا، آپ ایسے نہیں کر سکتے، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ سعد نے ہمدانی صاحب کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ بیٹا، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ ہمدانی صاحب سے درد کی شدت سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ سعد نے اپنے بابا کی بات مانی اور اپنے مضبوط بازوؤں میں انہیں اٹھا کر فیکٹری کی پچھلی سائڈ پر لایا۔ ابھی اس کا ارادہ یہاں سے کوئی رکشہ ڈھونڈنے کا تھا، مگر ہمدانی صاحب نے اسے اپنی طرف بلایا۔ بابا ہوش کریں، ابھی آ جائے گا رکشہ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بابا فکر نہیں کریں۔ سعد نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ سعد، میری بات غور سے سنو، تمہارے بازو کے اندر ایک چپ ہے، اسے لے کر حماس شاہ کے پاس چلے جاؤ، اور دھیان سے، یہ کسی پولیس والے کے ہاتھ نہ لگے بیٹا۔ ہمدانی صاحب نے بڑی مشکل سے یہ چند الفاظ ادا کیے۔ اس کے بعد سعد نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ بابا، بابا آنکھیں کھولیں، میں آپ کی بات مانوں گا، اٹھیے نا بابا، کیا ہو گیا ہے بابا آپ کو؟ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، پہلے ماما اور اب آپ، بابا اٹھیے نا بابا۔ سعد مسلسل ہمدانی صاحب کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اب کہاں تھے جو اٹھتے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے کسی آبشار کی طرح بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور ہمدانی صاحب کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر گھر لایا۔ وہاں پر کفن کے انتظامات اور کچھ قریبی رشتہ داروں کو وفات کا بتانے کے بعد انہیں دفنا دیا گیا۔ اب منظر یہ تھا کہ وہ ان کی قبر کے پاس بیٹھا تھا، مگر اب آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ جنونیت تھی۔ بابا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جب تک آپ کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دیتا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ بابا، یہ وعدہ ہے آپ کے بیٹے کا آپ سے، اس کے پیچھے جو بھی تھا سب کے ساتھ اللہ انصاف کرے گا، دیکھیے گا آپ۔ سعد اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اب اس کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا، اپنے بابا کے قاتلوں کو مارنا، مگر اس کو یہ کام صحیح طریقے سے کرنا تھا۔
جائز طریقے سے، کیونکہ ساری زندگی اس کے بابا نے بھی صرف جائز کام کیے تھے۔ اب اس کا رخ حماد شاہ کی کوٹھی کی طرف تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ شہر سے تھوڑا دور سعد ہمدانی کی والدہ 3 ماہ پہلے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات پا گئی تھیں، اور اب ہمدانی صاحب کو بھی ایک چپ کے پیچھے قتل کر دیا گیا تھا۔ سعد اب اکیلا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حماد شاہ کی حویلی کے باہر جا کر اس نے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اسی وقت اورحان دانش وہاں آیا۔ اورحان دانش اور حماد شاہ کافی وقت سے دوست تھے۔ اکثر اورحان یہاں کا چکر لگاتا رہتا تھا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اورحان نے سعد سے پوچھا۔ اس نے پہلے اس لڑکے کو یہاں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حماد شاہ سے۔ سعد نے اسے بتایا۔ اچھا چلو پھر اندر آ جاؤ، آؤ چلتے ہیں۔ اورحان نے اس لڑکے کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا تھا۔ اورحان اسے لے کر اندر چلا گیا۔ حماس اپنے لون میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ او ہیلو بڈی، اورحان نے دور سے اسے آواز دی۔ حماس کوئی جواب دیتا مگر اس کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ حماس نے اورحان سے پوچھا۔ آپ حماد شاہ ہو؟ سعد نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی میں ہی ہوں، حماس نے اسے بتایا۔ مجھے ہمدانی صاحب نے بھیجا ہے، ان کا بیٹا ہوں میں۔ سعد نے اپنا تعارف کروایا۔ اچھا آپ ہمدانی انکل کے بیٹے ہو، آؤ بیٹھو۔ حماس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور پھر وہ تینوں بیٹھ گئے۔ کیسے ہیں ہمدانی صاحب؟ حماس نے سعد سے پوچھا۔ سکون میں ہے اب تو۔ سعد کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا، مطلب جسے حماد نے بھی محسوس کیا تھا۔ ان کا قتل ہو گیا ہے، سعد نے صاف بات بتائی۔ اگر اس کے بابا نے اس کو اس انسان کے پاس بھیجا تھا تو ضرور یہ بھروسے لائق تھا۔ کیا؟ کیسے؟ ابھی کل تو میں ملا تھا ان سے۔ حماس کو شدید دھچکا لگا۔ جی آج صبح ہوا ہے، سعد نے اسے بتایا۔ اچھا کافی افسوس ہوا مجھے، حماس نے افسوس کا اظہار کیا۔ میں آپ کو اس لیے بتانے نہیں آیا کہ آپ افسوس کریں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ بابا نے کہا تھا کہ آپ کے پاس جاؤں۔ سعد نے صاف بات کی لگی لپٹی باتیں کرنے کی اس کی عادت نہ کی۔ ہاں بولو، آپ کو کیا مدد چاہیے؟ حماس نے اس سے پوچھا۔ سعد نے ایک نظر حماس کو دیکھا اور ایک نظر اورحان کو، جیسے کہہ رہا ہو کہ اس کے سامنے تو کبھی نہ بتاؤں۔ حماس نے اس کا اشارہ سمجھ لیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کے سامنے بات کر سکتے ہو۔ جی نہیں، مجھے ان کے سامنے بات نہیں کرنی ہے۔ آپ ابھی سن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ سعد نے اس کی بات سے انکار کیا۔ اوہو یار، کوئی نہیں، میں چلا جاتا ہوں، آپ بات کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اورحان نے اسے ایزی کیا۔ شکریہ۔ سعد نے ایک دفعہ بھی اسے نہ روکا۔ اب بولو، حماس نے اس سے دریافت کیا۔ میرے بابا کو صبح 2 نقاب پوش لوگوں نے قتل کر دیا ہے، مجھے انہیں ڈھونڈنا ہے، مجھے آپ کی مدد چاہیے، مجھے بابا کو انصاف دلوانا ہے۔ سعد نے اسے چپ والی بات نہ بتائی، ابھی اسے اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ اچھا تو کچھ پتہ ہے وہ کون لوگ تھے؟ حماس نے اس سے پوچھا۔ نہیں، مگر کل رات بابا نے کسی اے پی کا ذکر کیا تھا، اب نہ جانے وہ کون ہے۔ سعد نے اسے کل رات کی بات بتائی۔ یہ کسی نام کی شارٹ فارم لگ رہی ہے، نام چھپانے کے لیے، حماس نے اندازہ لگایا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ سعد کو امید کی ایک کرن نظر آئی۔ نہیں میں نہیں، مگر میرا ایک دوست ہے، شاید وہ جانتا ہو۔ تم کل صبح آنا، اس کے پاس چلیں گے، ٹھیک ہے؟ حماس نے اسے حل بتایا۔ جی ٹھیک۔ سعد نے اتنا ہی کہا اور پھر اٹھ گیا۔ کچھ کھاؤ گے پیو گے نہیں؟ حماس نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں کھانے پینے نہیں آیا تھا۔ سعد اس کے بعد چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اورحان آیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اورحان نے حماس سے پوچھا۔ قتل کا معاملہ ہے، کل افہام کے پاس جانا ہے اسے لے کر۔ حماس نے اسے بتایا اور کافی کا کہا۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا افہام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حماس نے افہام کا نام اس لیے لیا تھا کیونکہ وہ شروع سے اسے اورحان کے ذریعے جانتا تھا۔ حماس کسی سوچ میں گم تھا جب اورحان نے اسے بلایا۔ یار یہ ویسے تھا کون؟ اورحان نے سعد کے بارے میں پوچھا۔ ہمدانی صاحب کا بیٹا سعد، حماس نے اسے بتایا۔ ہمدانی صاحب کون؟ اورحان کون سا ہمدانی صاحب کو جانتا تھا؟ یار وہ نہ ایک بندے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، مگر مجھے لگتا ہے کہ انہی لوگوں نے قتل کروایا ہے جن کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ حماس نے اسے ساری بات بتائی۔ اور تجھے یہ کیسے پتا؟ اورحان نے حماس سے کہا۔ یار 2-3 دن پہلے وہ میرے پاس آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک کیس ہے،
جب مکمل ہوگا تو مجھے دیں گے، مجھے بس بندہ پکڑنا ہے۔ میں نے حامی بھر لی تھی، وہ بھی ہماری فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ حماس نے اسے ہمدانی صاحب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ تو اب؟ اورحان نے آگے کا پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کا کیس پورا نہیں ہوا، اور نہ وہ کچھ تو دیتے اپنے اس بیٹے کو، مگر نہیں، انہوں نے اس کو میرے پاس بھیجا، مگر اس نے تو مجھے کچھ نہیں دیا۔ حماس کچھ الجھا سا تھا۔ چل کوئی نہیں، دیکھتے ہیں کل، اسے بھی فکر نہ کر۔ اورحان نے اس کی ٹینشن دور کرنا چاہی۔ 1 مہینہ پہلے۔ حدید یار، میں نہ آج بہت تھک گئی ہوں، توبہ، صبح سے گنچکر بنی ہوئی ہے۔ یہ جوبشنٹ ہے نا یار، بہت تنگ کرتا ہے، کوئی بات نہیں سنتا۔ انفا وقار اس وقت اپنی مشکلیں حدید کے ساتھ بانٹ رہی تھی۔ حدید جو ابھی کوئی آپریشن کر کے فارغ ہوا تھا، اس کے اس طرح بولنے پر ہنس پڑا۔ انفا یار، ہم ڈاکٹرز کی لائف ایسی ہی ہوتی ہے، بیزی۔ حدید نے اسے حقیقت بتائی۔ ہاں، اور مشکل بھی۔ انفا نے اس کی بات میں اضافہ کیا۔ اچھا، آج شام چلنا ہے افغام کی طرف یا نہیں؟ حدید نے انفا سے پوچھا۔ نہیں یار، نہیں چلنا، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ حدید نے وجہ پوچھی۔ یار، وہ افہام کو ڈی آئی جی نے بلایا ہے، انہوں نے کسی کو چھوڑنے کے آرڈرز دیے تھے، اس نے نہیں چھوڑا، تمہیں تو پتہ ہے اس کے اصولوں کا، تو بس بلاوا آ گیا۔ اب دیکھو ہمارے آئی ایس پی کا کیا ہوتا ہے۔ جنت بھی پریشان ہے۔ انفا نے نہ جانے کی وجہ بتائی۔ کیوں؟ پارٹنر کیوں پریشان ہے؟ حدید نے جنت کا پوچھا۔ وہ اسے پارٹنر ہی کہتا تھا۔ اب یار، میاں کی جاب خطرے میں ہو تو بیوی تو ڈرے گی نا۔ ایک تو چھوٹی سی بچی سے شادی کر لی ہے، اوپر سے اسے اپنے کاموں کی وجہ سے ڈراتا رہتا ہے۔ انفا نے اسے بتایا اور ساتھ ہی افہام کو کوسا۔ ہے تو چھوٹی، افہام صاحب ہیں 24 سال کے اور وہ بیچاری 18 سال کی، فرق تو ہے، مگر یار اس کا پیچھے کوئی نہیں تھا۔ حدید نے اسے جلدی شادی کی وجہ بتائی۔ اور ہمیں بلایا بھی نہیں شادی پر۔ انفا کو ایک اور دکھ یاد آیا۔ اس بیچارے نے خود بس نکاح کیا ہے، کوئی ہلا گلا نہیں کیا، تو تمہیں کیا بلاتا؟ حدید نے افہام کی سائیڈ لی۔ انفا نے بس اتنا ہی کہا۔ چلو پھر چلتے ہیں پارٹنر کے گھر، حدید نے کہہ کر گاڑی کی چابی اٹھائی۔ اچھا سنو، حائم نے نہیں آنا تھا؟ اس نے بھی آنا تھا آج تو۔ حدید نے اس سے حائم کے بارے میں پوچھا۔ آنے لگا تھا، مگر ابھی اس کی کال آئی ہے، ابیہا اس کے پیچھے پڑ گئی ہے اس کی جاب کو لے کر، اب نہیں آ رہا، اسے رشوت دینی ہے اس نے۔ انفا نے اسے حائم کے پلان کے بارے میں بتایا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، حدید کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اور ہمارے پروفیسر صاحب کا کیا ارادہ ہے؟ کب آ رہے ہیں وہ کراچی سے واپس؟ حدید نے انفا سے پوچھا۔ ہاں، جازم کہہ رہا تھا پرسوں آئے گا وہ۔ انفا نے اسے پروفیسر صاحب کی ہوئی بات بتائی۔ حدید نے کہتے ساتھ گاڑی سٹارٹ کی اور افہام کے گھر کے رستے پر ڈال دی۔ جنت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ افہام کے گھر پہنچ کر بیل پہلے انفا نے بجائی۔ حدید کار پارک کر کے آ گیا۔ افہام ایک فلائٹ میں رہتا تھا، شادی کے بعد اس نے یہ فلائٹ خاص طور پر جنت کے لیے لیا تھا۔ وہ شروع سے اپنی خالہ کے ساتھ رہی تھی۔ ماں باپ بچپن میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے، اس کے بعد اس کی خالہ نے اس کا خیال رکھا تھا، مگر اب وہ خود احساس کمتری کا شکار ہونے لگی تھی۔ یونی میں اس کی ملاقات افہام سے ہوئی۔ افہام نے یونی کے آخری سال میں اسے پرپوز کر دیا اور اس کی خالہ کے گھر رشتہ لے گیا۔ اس کی خواہش پر بنا دھوم دھام کے نکاح ہوا اور وہ جنت کو اپنے ساتھ لے آیا۔ جنت اس سے کافی چھوٹی تھی، مگر پھر بھی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اسے اپنا خود کا گھر مل گیا تھا، ایک سہارا مل گیا تھا، اور اسے کیا چاہیے تھا؟ وہ خود کمپیوٹر اسپیشلسٹ تھی اور افہام ایک پولیس آفیسر۔ جنت نے پہلی بیل پر ہی دروازہ کھول دیا۔ ماشاءاللہ، پارٹنر لگتا ہے دروازے پر ہی کھڑی تھی ہمارے انتظار میں۔ حدید نے اس کے فوراً دروازہ کھولنے پر اسے چھیڑا۔ ہاں تو اور کیا، میں اتنی پریشان ہوں یار، تمہارے اس دوست نے میری جان حلق میں پھنسائی ہوئی ہے۔ جنت نے اس کی بات پر حامی بھی بھر لی۔ اوہ ہیلو، میں بھی ہوں، کوئی سلام کوئی دعا۔ انفا سے جنت کا اسے اگنور کرنا برداشت نہ ہوا۔ ہاں یار سوری، میں نہ ٹینشن میں ہوں، آؤ بیٹھو تم لوگ۔ جنت نے ان دونوں کو رستہ دیا جو اب تک دروازے میں کھڑے تھے۔ افہام کب آ رہا ہے؟ حدید نے جنت سے افہام کی واپسی کا پوچھا۔
صبح 6 بجے تک آ جائیں گے، کہا تو یہی تھا، اب دیکھو کیا کرتے ہیں۔ تم دونوں آج یہیں رہنا، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ جنت نے اپنا ڈر صاف بیان کیا۔ ویسے بھی میں نے ماما کو کہا تھا کہ میری آج نائٹ ڈیوٹی ہے۔ حدید نے انفا کی طرف دیکھ کر دانت نکالے۔ جھوٹے، میں آنٹی کو بتاتی ہوں، آپ کا بیٹا آپ کو چکمے دیتا ہے۔ انفا نے پاس پڑا کوشن حدید کی طرف پھینکا، جسے اس نے آسانی سے کیچ کر لیا۔ حدید ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ لوگ لاہور میں ہی مقیم تھے۔ اس کے بابا کا اپنا ایک چھوٹا سا بزنس تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ حدید ڈاکٹر بنے۔ اس نے اپنے بابا کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے یہ پروفیشن چوز کیا، اور اب اس میں کافی حد تک کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ اب وہ ایک سینئر ڈاکٹر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ انفا وقار ایک امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ اسے جاب نہیں کرنی چاہیے۔ آخر اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اسے کیا ضرورت تھی جاب کرنے کی؟ مگر اس نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور اپنی یونی کے ایک کلاس فیلو حدید کے ذریعے جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ اب اس کے ماما پاپا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اسے اجازت دینے کے علاوہ، کیونکہ وہ انہیں دھمکی دے چکی تھی کہ اجازت نہ ملنے کی صورت میں وہ گھر چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ حدید اور اس کی دوستی تب سے چلتی آ رہی تھی، جب بھی وہ دونوں ایک ہی ہسپتال میں کرتے تھے۔ یار تم دونوں چپ کرو، ایک دوسرے کو دھمکیاں نہ دو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ جنت نے ان کو ایک دوسرے سے لڑتے دیکھ کر روکا۔ کیوں پارٹنر، کیوں ڈر لگتا ہے؟ حدید نے قدم کچن کی طرف بڑھائے۔ پتہ نہیں افہام کی جاب کا اب کیا بنے گا، کیا مسئلہ ہے ان کو؟ جیسے وہ کہتے ہیں کرتے جائیں، جو بھی ہے نا، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ جنت ابھی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے چھوٹی تھی۔ یار دیکھو، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ انفیئر ہو، وہ سب کا خیال کرتا ہے۔ یار اس کے کچھ اصول ہیں، وہ ان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ایمانداری سے کام کرنا چاہتا ہے، مگر ہمارے سسٹم میں ایمانداری کے علاوہ سب کچھ ہے۔ حدید نے اسے تفصیل سے سمجھایا۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کی یہ بھی جاب چلی جائے۔ جنت نے پریشانی کا اظہار کیا۔ پارٹنر فکر نہ کرو، وہ بے روزگار نہیں ہوگا، نو پرابلم، تمہیں فاقوں پہ نہیں آنا پڑے گا۔ حدید نے وہاں سے سیب اٹھا کر اس کی بائٹ لی۔ حد ہے، میں اس لیے تھوڑی نہ پریشان ہوں کہ مجھے فاقے کرنے پڑیں گے۔ جنت اس کی بات کو سیریس لے گئی تھی۔ اوکے یار، مذاق کر رہا ہوں، اب کھانا دے دو، نہیں تو بھوک سے یہ نہ ہو کہ تمہارا پارٹنر اللہ کو پیارا ہو جائے۔ حدید نے اس کا موڈ سیٹ کرنا چاہا، جس میں وہ پوری طرح کامیاب ہو گیا، اور جنت جلدی سے کھانا لگانے لگی۔ صبح دروازہ کھلنے کی آواز پر حدید جو ٹی وی دیکھ رہا تھا اچانک اٹھ بیٹھا۔ یقیناً افہام ہی تھا۔ افہام نے آ کر سب سے پہلے اپنے پاؤں شوز سے آزاد کیے اور اندر آیا تو حدید کھڑا تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد وہ صوفے پر ڈہ گیا۔ کیا ہوا بڈی، پریشان کیوں ہے؟ کہیں بے روزگار تو نہیں ہو گیا؟ حدید نے اس کی بے ترتیبی سے پھینکی ہوئی چیزیں اٹھا کر جگہ پر رکھیں۔ بکواس نہ کر، میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ افہام نے اپنی کیپ اتار کر اس کی طرف پھینکی، جسے اس نے پکڑ کر پاس ہینگر پر لٹکا دی۔ آواز سن کر جنت جو ابھی تک جاگ رہی تھی اٹھ کر فوراً باہر آئی، اور افہام کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ کیا بنا؟ کیا کہا ڈی آئی جی نے؟ جنت نے اس کے ساتھ بیٹھتے اس سے پوچھا۔ یار ابھی نہیں، پلیز کچھ کھانے کو دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ افہام نے اس کی بات ابھی اگنور کی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میں کھانا لگاتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں، جنت کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ حدید بھی اس کے ساتھ پیچھے آ گیا۔ کیا لگتا ہے جاب گئی؟ حدید نے جنت سے پوچھا۔ توبہ کرو، کیوں گئی؟ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ جنت نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اوکے دیکھتے ہیں، میرے لیے بھی ناشتہ، ساری رات جاگتا رہا ہوں۔ حدید نے اسے بتانا لازمی سمجھا تھا۔ میں نے تو کہا تھا کہ سو جاؤ، تم خود ہی نہیں سوئے پارٹنر۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔